الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. غوث اعظم بمن بسر ساما مدد، غوث اعظم بمن بسر ساما مدد، قبلین مدد کعبہ مدد، سرور شاہ کریمہ دستگیر اشرفا، سرور شاہ کریمہ دستگیر اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویما، یک نظر کن سویما. محبت کے ساتھ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حصول برکت کے لیے ایک بار اور پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ علی نبی کے امی کی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سبھی لوگ میرے اس شعر میں شرکت کرنے کی کوشش کیجیے گا. کیا ڈرائیں گے مجھے سارے زمانے والے؟ آج ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا ڈرائیں گے مجھے سارے زمانے والے؟ اگلا شعر بولوں گا یہ. کیا ڈرائیں گے مجھے سارے زمانے والے؟ میرے 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 وارث ہیں محمد کے گھرانے والے. کیا ڈرائیں گے مجھے سارے زمانے والے؟ میرے 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 یعنی ہم سب کے میرے وارث ہیں محمد کے گھرانے والے. بشر کی سربلندی میں، بشر کی سربلندی میں کوئی راز ہوتا ہے. بشر کی سربلندی میں کوئی راز ہوتا ہے. کٹ جائے جو سر سرے میدان وہی سرفراز ہوتا ہے. بشر کی سربلندی میں، بشر کی سربلندی میں کوئی راز ہوتا ہے. کٹ جائے جو سر سرے میدان وہی سرفراز ہوتا ہے. اور جہاں پہ ختم ہوتی ہے، جہاں پہ ختم ہوتی ہے انسانی حدود، جہاں پہ ختم ہوتی ہے انسانی حدود کوئی خاموش نہیں رہ پائے گا. جہاں پہ ختم ہوتی ہے انسانی حدود، جہاں پہ ختم ہوتی ہے انسانی حدود وہیں سے پنجتن کی شان کا آغاز ہوتا ہے. جہاں پہ ختم ہوتی ہے انسانی حدود وہیں سے پنجتن کی شان کا آغاز ہوتا ہے. اور علامہ اقبال کہتے ہیں ایک ہو مسلم
حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر طبقہ کے کاشگر۔ حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے اوقاف کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اوقاف کہتے کسے ہیں، وقف کسے کہا جاتا ہے، شریعت میں اوقاف کی کیا حیثیت ہے، اور یہ اوقاف کی ابتدا کب سے ہوئی ہے، اوقاف کے اندر کیا کیا مسائل ہیں، اوقاف میں کس کی ملکیت ثابت ہو سکتی ہے، کیا اوقاف میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی اور اس کے اندر کوئی بدلاؤ پیدا کرنا از روئے شریعت جائز ہے یا نہیں۔ آپ حضرات غور سے سنیے گا اور سن کر سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مسلمانوں کے اندر اللہ عز و جل نے ایک ایسا جذبہ اور ایک ایسا ملکہ پیدا فرمایا کہ مسلمان ہر دور میں اللہ کے راستے میں اپنے دھن دولت، اپنے مال و زر کو خرچ کرتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ قیامت تک یہ مسلمان اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہی رہیں گے، کیونکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے وہ مال گھٹتا نہیں ہے، بلکہ مولا کریم اس مال میں اور بھی اضافہ فرما دیتا ہے، اس مال کے اندر اور بھی برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ مال دن بدن بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ عز و جل نے مسلمانوں کے تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو رات میں بھی اور دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، سر و علانیۃ، کبھی چھپ چھپ کر اللہ کے راستے میں مال دیتے ہیں اور کبھی اعلانیہ طور پر اللہ کے راستے میں مال دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے راستے میں اللہ مال خرچ کرتے ہیں نہ انہیں کوئی حزن ہوتا ہے نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے، وہ غم اور ملال سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، مستغنی ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ کبھی مشرق کی طرف پھیر لو کبھی مغرب کی طرف پھیر لو، لیکن نیکی کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، نیکی اس کا نام ہے جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں کے اوپر ایمان لائے اور اللہ کے نبیوں کے اوپر ایمان لائے، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں۔ ذوی القربہ، کبھی رشتہ داروں کو دیتے ہیں، والیتامہ، کبھی یتیموں کو دیتے ہیں، والمساکین، کبھی مسکینوں کو دیتے ہیں، وابن السبیل، کبھی مسافروں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، وفی الرقاب والسائلین، کبھی سوال کرنے والوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، پھر قرآن کہتا ہے وفی الرقاب، اور کبھی غلاموں کو آزاد کرنے کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، چونکہ حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کے راوی
रावी हजरत अबू हुरैरा है। मिशकात शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। हदीस पाक के अल्फाज यूं है, अन्नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन औ सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, आमाल के सारे दरवाजे मुक़फ़्फ़ल हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जब तक जिंदा था नमाज पढ़ रहा था, मरने के बाद नमाज की जरूरत नहीं। जिंदा था रोजा रखता था, मरने के बाद रोजा रखने की जरूरत नहीं। जिंदा था ज़कात देता था, मरने के बाद ज़कात देने की जरूरत नहीं। जिंदा था हज उम्रा करता था, मरने के बाद हज उम्रा करने की जरूरत नहीं। जिंदा था गरीबों फकीरों यतीमों मिस्किनों मोहताजों की मदद करता था, मरने के बाद इनकी मदद करने की जरूरत नहीं। आमाल के जितने सारे दरवाजे हैं वो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। लेकिन नबी कौनैन का करम बालाए करम हम गुनहगारों के लिए ये है कि मुस्तफा फरमाते हैं, मेरा मौला मेरे गुनहगार उम्मतियों के लिए 3 दरवाजों को खुला रखता है। मत बोलो सुभान अल्लाह। 3 दरवाजों को खुला रखता है। वो 3 दरवाजे क्या हैं? औ सदक़तिन जारियतिन, सदक़े जारिया। इसी सदक़े जारिया का नाम है वक्फ। इसी सदक़े जारिया का नाम है वक्फ। कुरान में भी वक्फ है। वक्फ के माने ठहरना, वक्फ के माने रुकना या रोकना। उसी वक्फ से बना है औकाफ, यानी वक्फ जिसे रोक दिया गया हो। क्या मतलब रोकने का? औकाफ उसकी जमा है। क्या मतलब रोकने का और रुकने का क्या मतलब? एक है इन्फाक, एक है औकाफ। इन्फाक कहते किसे हैं? इन्फाक कहते हैं ये 200 रुपए एक भाई ने मुझे दिए तो ये मेरी मिल्कियत में आ गया, मैं इसे जिस तरीके से चाहूँ तसर्रुफ करूँ, जिस तरीके से चाहूँ खर्च करूँ। इसी तरीके से अगर कोई माल मस्जिद वालों को, मदरसे वालों को, गरीबों को, यतीमों को, फकीरों को, मोहताजों को, मुफलिसों को दे दिया जाता है तो अब ये इन्फाक है, ये उसकी मिल्कियत हो गई। वो जिस तरीके से चाहे खर्च करता रहे, कोई उसे रोक नहीं सकता, मना नहीं कर सकता। इसका नाम है इन्फाक, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। लेकिन मस्जिद वैसे करनी में नमाज पढ़ने वाले गरीब नवाजों से पाक के दीवानों, इमाम इश्क मोहब्बत, मुफ्ती आज़म हिंद, मखदूम सुन्नत ताज शरिया के मानने वालों, आप जाओ मस्जिद के एक पेटी को उठा लो, उस पेटी के अंदर कुरान के 30 पारे मौजूद है। कुरान का ये पेटी देने वाला अपने मरहूमीन के सवाब के लिए कुरान की पेटी को लाकर मस्जिद के अंदर रख दिया है। और मस्जिद के अंदर रखने के बाद जब मैंने देखा उस पेटी के ऊपर लिखा हुआ था अल वक्फ़ु लिल्लाह। क्या लिखा हुआ था? अल वक्फ़ु लिल्लाह। मैंने सोचा बहुत सारी पेटियां हैं, उठा दूं, इसे फरोख्त कर दूं, हदिया कर दूं, किसी को दे दूं। जब मेरी नजर अल वक्फ़ु लिल्लाह पर पड़ी मैं रुक गया, मैं ठहर गया। क्यों? इसलिए कि वक्फ कहते हैं किसी चीज को अपनी मिल्कियत से निकाल कर किसी बंदे की मिल्कियत में नहीं देना, बल्कि वक्फ कहते हैं किसी चीज को अपनी मिल्कियत से निकाल कर खुदा की मिल्कियत में दे देना। इसका नाम क्या है? वक्फ है। इसका नाम
वक्फ मैंने देखा पेटी पर लिखा हुआ है अल वक्फ लिल्लाह, ये पेटी कुरान की, ये कुरान का बस्ता, ये कुरान का बॉक्स अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया है। चाहे तो इमाम भी इस कुरान की पेटी से पारा निकाल कर पढ़ सकता है, मुअज्जिन भी पढ़ सकता है, खादिम भी पढ़ सकता है, मुफ्ती भी पढ़ सकता है, मुहद्दिस भी पढ़ सकता है, जो करोड़पति हो वो भी पढ़ सकता है, जो मांगने वाला फकीर हो वो भी पढ़ सकता है। लेकिन ये मिल्कियत खुदा की है, इसे इमाम बेच नहीं सकता, इमाम इस पर तसर्रुफ नहीं कर सकता। बस आप बात समझ गए होंगे तो अब समझ लीजिए, इसी को कहते हैं औकाफ। जहां जहां भी मुस्लिम ममालिक है, सिर्फ बड़े बड़े लोग ही अल्लाह की रजा के लिए अपनी जमीन और जायदाद को वक्फ नहीं किया है, बल्कि हम जैसे गरीबों ने भी अपनी जमीनें खुदा के लिए वक्फ की है, खुदा के लिए। और हिंदुस्तान की तारीख पढ़ो मुसलमानों, बुज़दिली से बाहर आ जाओगे। आज तो मुसलमान बुज़दिल बना हुआ है। तारीख पढ़ो, इसी मुल्क भारत के अंदर 600 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की है। गलत कह रहा हूं? 600 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की है, और बहुत सारे मुसलमानों ने लाखों एकड़ जमीन किसी मौलवी, किसी मुफ्ती, किसी पीरो मुर्शिद को नहीं दिया, बल्कि क्या किया? अल वक्फ लिल्लाह, अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया। अब पूरी दुनिया उस वक्फ की हुई जमीन से फायदा तो उठा सकता है, लेकिन उसके ऊपर कोई अपनी मिल्कियत साबित करना चाहे, साबित नहीं कर सकता। कोई बेचना चाहे, बेच नहीं सकता। कोई हिबा करना चाहे, हिबा नहीं कर सकता। कोई किसी को देना चाहे, दे नहीं सकता। और वक्फ में ये मसला भी है शरीयत का कि वक्फ में जो भी उसका देखभाल करने वाला होगा वो ईमान होगा, बेईमानों की गुंजाइश नहीं है। अब अगर कोई उसमें गुंजाइश करने की कोशिश करे तो इस मसले को आसान न समझना, बल्कि वो तुम्हारी शरीयत में मुदाखलत करने की कोशिश कर रहा है, मुदाखलत करने और दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहा है। वक्फ ये अल्लाह की मिल्कियत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हमारे बाप की दी हुई एक दुकान पर कोई दूसरा कब्जा करने की कोशिश करे तो हम मरते दम तक अपने बाप की दी हुई इस दुकान को वापस लेने के लिए खा अदालतों का चक्कर लगाना पड़े, खा कितना भी खर्च करना पड़े, कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े, हम दे देंगे। लेकिन बाप की दी हुई दुकान को हम किसी के हवाले नहीं करेंगे। तो बस यही समझ लो, आज मुल्क के भारत के अंदर जो लाखों एकड़ जमीनें हैं वो किसी के बाप ने नहीं दिया, हम मुसलमानों के बाप दादा ने दिया है। इसलिए आज हम ऐलान करते हैं, जब तक दम से दम में दम रहेगा मुसलमानों का के लिए लड़ता ही रहेगा। मुसलमान औकाफ के लिए लड़ता ही रहेगा। अल्लाह की मिल्कियत के अंदर हम किसी को भी दखल अंदाजी करने नहीं देंगे, इसलिए कि वक्फ के अंदर दखल अंदाजी करना शरीयत के अंदर दखल अंदाजी करने के बराबर है। अब आओ, ये वक्फ आज की कोई नई तारीख नहीं है, 1450 साल पहले से, 1450 साल पहले से ये औकाफ आ रहा है। हुजूर की मिल्कियत में माले ममलूका में एक जमीन थी आपकी, आपने सहबा को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ये जो फला जमीन मेरी मिल्कियत में है, मैं इस जमीन को मुसाफिरों के लिए वक्फ कर देता हूं। कितने साल पहले? 1450 साल पहले। आज 2014 के बाद तुम्हें वक्फ याद आ रहा है, लेकिन हम मुसलमानों का औकाफ
1450 سال پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا میں اس زمین کو مسافروں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر اس کا حکم کیا ہوگا؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں اس زمین سے جو بھی آمدنی ہوگی اس آمدنی کو مسافروں کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ اب آؤ اور سنو تاکہ آپ کی سمجھ میں کوئی کمی نہ رہے اور آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ اب ایسے کرنے کے امام نے سمجھا ہی نہ پایا۔ غزوہ احد کا موقع ہے۔ مؤذن صاحب توجہ چاہوں گا۔ غزوہ احد کا موقع ہے۔ ایک یہودی ہے، وہ یہودی کو ایمان کی سعادت نصیب ہو گئی۔ محبت سے بولو نا یار، ایمان کی دولت ملی، بڑا امیر تھا، بہت زمین و جائیداد ان کے پاس تھی۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بڑے بڑے 7 باغات ہیں۔ کتنے باغات ہیں؟ 7، 6 اور 1 7۔ یہاں کوئی 1 انچ زمین نہیں دینا چاہتا۔ ابھی نیا مسلمان ہوا، یہودیت چھوڑ کر مسلمان ہوا، نبی کی بارگاہ میں حاضر۔ یا رسول اللہ میرے بڑے بڑے 7 باغات ہیں اور میں غزوہ میں جا رہا ہوں۔ مسلمان ہوا یہودی اور غزوہ میں جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ میں غزوہ میں جا رہا ہوں، اگر میں شہید ہو جاؤں تو یہ تمام باغات 7 باغات آپ کے حوالے۔ اتفاق سے وہ اللہ کا نیک بندہ غزوہ احد میں شہید بھی ہو گیا۔ اب حضور نے اس نیک بندے کے 7 باغات کو صحابہ کرام کی موجودگی میں فرمایا میں اس کی طرف سے یہ 7 باغات الوقف للہ، اللہ کے لیے وقف کرتا۔ اب اس باغات سے، ان باغات سے جو بھی آمدنی ہوتی اس کے اوپر نہ نبی کا تصرف، نہ ابو بکر کا، نہ عمر کا، نہ عثمان کا، نہ علی کا، نہ طلحہ کا، نہ زبیر کا، کسی کا نہیں۔ اب اس باغات سے جو بھی آمدنی ہوتی، جو بھی پھل وغیرہ کھیت اناج پیدا ہوتے، وہ غریبوں و فقیروں کے اوپر خرچ کیا جاتا۔ اب آؤ اور سنو، غزوہ خیبر ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ خیبر سے تشریف لاتے ہیں، بے پناہ مال غنیمت حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحویل میں آتا ہے، اور عمر فاروق کے حصے میں غزوہ خیبر کے بعد ایک زمین آتی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں عمر حاضر ہوئے، مت بولو سبحان اللہ۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اس زمین کو اللہ کے لیے صدقہ کر دوں۔ اب دیکھو وقت بتا رہے ہیں حضور، وقت کا طریقہ کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں عمر صدقہ مت کر دو، کسی کو دے مت دو، کسی غریب کو، بلکہ اس کی اصل باقی رکھو، اس کی اصل باقی رکھو۔ کیا مطلب؟ جب میں نے مکمل طور پر مطالعہ کیا تو بخاری شریف کی حدیث پاک سے مجھے یہ اکتساب فیض ہوا، استفادہ ہوا کہ اصل کو باقی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے تصرف پر مت دو، اللہ کے راستے میں اس زمین کو وقف کر دو۔ اس زمین سے جو بھی آمدنی ہوگی اس آمدنی کو غریبوں، فقیروں، محتاج و مفلسوں، مسکینوں کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ یہ ہے وقف۔ 1450 سال پہلے ہی مصطفیٰ نے وقت کا طریقہ بھی بتا دیا، وقت کا مسئلہ بھی بتا دیا۔ اب آؤ آخری بات سنو، وقت نہیں ہے۔
حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں آپ نے مشاہدہ کیا کہ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا۔ کیا تھا؟ یہاں ایک نل میں 5 ممبر ہو تو دیکھو جھگڑا۔ اس نے 1 گھنٹہ بھرا، میں پونا گھنٹہ کیوں بھروں؟ گرچہ پانی بہانا پڑے، وہ 1 گھنٹہ بھرا ہے، میں بھی 1 گھنٹہ بھروں۔ قدر کرو پانی کی، بہت قیمتی چیز ہے پانی۔ یہ پانی کا ہی کرم ہے کہ اس نے مسجد کے باہر سے آپ کو مسجد کے اندر آنے کی طاقت دے دی۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ پانی ہی ہے کہ ہر دم ہمیں پانی ہی پانی یاد آتا ہے۔ اگر کسی کو پانی نہ مل پائے تو اس کی زندگی پانی پانی ہو کر رہے۔ آئے دیکھا ایک ہی کنواں بیر روما کے نام پر مشہور، اور وہ روز پانی نکالتا تھا، من مانی بھاؤ میں بیچتا تھا۔ حضور رحمت للعالمین ہے، جب دیکھا حضور کو گوارا نہ ہوا، ان کی یہاں حاضر ہوئے اور کہا اے میرے صحابی، اس کنویں کو جنت کے چشمے کے بدلے میں اللہ کے لیے وقف کر دو۔ اسے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ رسول کی یہ بات سخیوں کے سخی، غنیوں کے غنی، داماد مصطفیٰ علی کے ساڑو، حسن حسین کے خالو، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، مبارک ہو تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ ان کو خبر ملی 35,000 درہم میں اس کنویں کو خرید لیا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، اگر وہی کنواں میں خرید کر اللہ کے لیے وقف کر دوں تو کیا مجھے جنت میں پانی کا چشمہ ملے گا؟ مصطفیٰ نے فرمایا کیوں نہیں۔ عثمان غنی کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے اس کنویں کو 35,000 درہم میں خرید لیا، اب میں آپ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ میں اس کنویں کو اللہ کے لیے وقف کر دے رہا ہوں۔ حضرات جاؤ، جا کر مدینے میں دیکھو، 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، آج بھی وہ کنواں بیر عثمان کے نام پر موجود ہے اور لوگ پانی پی رہے ہیں۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں ہمیں چھیڑنے کی کوشش نہ کرو، ہم تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کیا ڈرائیں گے مجھے سارے زمانے والے، کیا ڈرائیں گے مجھے سارے زمانے والے، میرے وارث ہے محمد کے گھرانے والے، میرے وارث ہے محمد کے گھرانے والے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم علی من اتبع الہدی۔ کھڑے ہو جائیے، صفحہ درست کر لیجئے، جن لوگوں نے سنت نہیں پڑھی یا سنت پڑھ لیجیے۔